السلام علیکم یا صاحب المزار، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام علیکم بما کسبتم فنعم عقبی الدار۔ عراق کی زمین میں ایک علاقہ جہاں بے شمار اولیاء کرام جلوہ بار ہے، ان میں سے یہ مرقد پاک ہے۔ تصوف اور معرفت اور طریقت کے ایک زبردست امام حضرت سیدنا ثوبان بن ابراہیم مصری المعروف ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ مرقد پاک ہے۔ صوفیاء کی تاریخ میں نمایاں نام ہے۔ مصر کے رہنے والے تھے، مگر مصر کی زمین پہ ان کی شہرت اور ان کے نام، لوگوں کو ان کا نام راس نہ آیا، اور لوگوں کے بے شمار تکلیفوں کے بعد آپ مصر سے نقل مکانی کر کے عراق میں آئے، اور عراق میں ایک اولیاء کرام کی جماعت نے حضرت ذوالنون مصری کا استقبال کیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام تصوف اور معرفت میں یگانہ زمانہ بنایا۔ ان کا مرقد پاک ذوالنون، یہ آپ کی کرامت کی وجہ سے ایک نام پڑا۔ مچھلی والے ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، اور ملاح کشتی بان جو تھا اس کا ایک موتی گم ہو گیا، تو اس نے حضرت ذوالنون مصری جو درویشانہ لباس میں تھے اس پہ الزام لگایا۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں، مولا تو جانتا ہے کہ میں نے چوری نہ کی اور نہ کبھی یہ کام کرتا ہوں، اے مولا میری پاک دامنی کا اظہار فرما۔ آپ نے دعا کی تو کشتی جہاں سمندر میں تھی، چاروں طرف مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کا موتی لے کر جلوہ بار ہوئی۔ بس یہ کرامت آپ کے نام کا حصہ بن گئی۔ اسی وقت ذوالنون مچھلی والے آپ پکارے جانے لگے۔ اس طرح کی بے شمار کرامات ہیں۔ بغداد کا یہ آخر کا علاقہ ہے جہاں ایک زمانے میں ریلویز تھا اور ریلوں کا کام ہوتا تھا، ٹرین کا کام، آج وہ سب بند پڑا ہے، مگر یہ علاقہ عراق کا آخری علاقہ ہے، اور یہاں جنید بغدادی، بہلول دانا، سردی سختی، ابراہیم خواص، یوشع بن نون، ان عظیم الشان بزرگوں کے ساتھ ساتھ حضرت ذوالنون مصری بھی جلوہ بار ہے۔ السلام علیکم یا صاحب المزار، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام علیکم بما کسبتم فنعم عقبی الدار۔ مرقد پاک ثوبان بن ابراہیم مصری المعروف ذوالنون مصری، بغداد محلہ۔